وہ تمام شہری جو آن لائن خریداری کرتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بری خبر ہے، اور ख़اص طور پر ساتھ ہی ساتھ وہ تمام لوگ جن کے بینکس میں اکاؤنٹ ہیں ان کا جو ڈیٹا ہے وہ کمپرومائز ہو چکا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جتنے بھی فراڈیے ہیں، ہیکرز ہیں، ان کے پاس پاکستانیوں کا ڈیٹا پہنچ چکا ہے، اور وہ اس ڈیٹا کو استعمال کر رہے ہیں، اور ان کو جنک قسم کے اور ان کو اسپیم قسم کے جو میسیجز ہیں اور ای میلز ہیں وہ بھیجنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اگر کوئی کسی کا بینک کے اندر اکاؤنٹ ہے اور وہاں سے اس کا ڈیٹا چوری ہوا ہے تو ان کو مختلف بینکس کے نام سے ان کو کالز تو پہلے آتی ہی آتی تھی، اب باقاعدہ طور پہ ای میلز آنا سٹارٹ ہو چکی ہیں، جس کے اندر ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ کھولا گیا ہے، اور وہ بینک اکاؤنٹ کے اندر آپ کی اتنی رقم جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی گئی ہے، تو آپ یہ تمام تر جو رقم ہے جو کہ بیرون ملک سے آپ کو بھجوائی گئی ہے اس کو آپ پاکستان میں اپنے نام پر ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر، بینک اکاؤنٹ مزید نمبر اور موبائل فون نمبر اور اس طرح کی دیگر جو چیزیں ہیں وہ مانگی جاتی ہیں، جس کے بعد ان کا جو اے ٹی ایم ہے یا دوسرا اکاؤنٹ ہوتا ہے اس سے ایکسیس کی جاتی ہے، اور اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے خالی کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ دوسری صورت میں جو پاکستان پوسٹ کا جو ڈیٹا ہے وہ بھی کافی حد تک کمپرومائز ہو چکا ہے، اور شہریوں کو جو میسیجز ہیں مختلف نمبروں سے وہ بھیجے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جو آپ کا کوریئر ہے جو کہ آپ نے منگوایا تھا اس کا ایڈریس ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو ڈیلیور نہیں کر پائے، اور آپ جو ہے اس ویب سائٹس کے اوپر ہم سے رابطہ کریں اور اس کے بعد ہم آپ کو آپ کا جو کوریئر ہے وہ آپ کو ڈیلیور کر دیں گے۔ لیکن جیسے ہی شہری اس ویب سائٹ کے اوپر جاتا ہے تو اس کا جو ڈیٹا ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے، اور اس کی جو تمام تر پاسورڈ جو کہ اس کے موبائل کے اندر محفوظ ہوتی ہیں، جس کے اندر جی میل، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، ان تمام کے جو پاسورڈز ہیں وہ لے لیتے ہیں، اور بعد میں ان کے نام کے اوپر فیک اکاؤنٹ بناتے ہیں، اور ان کے دوستوں کو، عزیز و اقارب کو میسیج بھیج کر ان سے پیسے منگواتے ہیں، اور خاص طور پر ساتھ اگر کسی نے اپنے والٹ کے اندر جو کہ موبائل والٹ ہوتا ہے اس کے اندر انہوں نے اے ٹی ایم کے جو پن ہے اس کو سیو کیا ہوا ہے، یا اپنے کریڈٹ کارڈ کے نمبرز کو سیو کیا ہوا ہے، یا اپنے گھر کے جو مختلف اکاؤنٹس ہیں ان کو سیو کیا ہوا ہے، تو وہ بھی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ کمپرومائز ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد ان کو کافی حد تک نقصان پہنچتا ہے۔ اس حوالے سے ایف آئی اے کے پاس جو درخواستیں ہیں وہ پہنچنا شروع ہو چکی ہیں، اور ایف آئی اے کا یہ کہنا ہے کہ تمام تر جو اکاؤنٹ ہیں بیرون ملک سے جو ہیں یہ آپریٹ ہو رہے ہیں، پاکستان کے اندر سے یہ تمام تر چیزیں جو ہیں آپریٹ نہیں ہوتی۔ اگر ہم ان تمام لوگوں کا پیچھا کرتے ہیں تو ان کی جو آئی پی ایڈریس ہیں اور ساتھ ساتھ جو ان کی لوکیشنز ہیں وہ بیرون ملک کی ملتی ہیں، اور اس کے اوپر ابھی تک کسی قسم کی کارروائی جو ہے وہ نہیں ہو پائی، اور ایف آئی اے نے ابھی تک اس حوالے سے کسی بڑے گروہ کو جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا، کیونکہ ان کے پاس ابھی تک قانون سازی کی جو ہے وہ کمی ہے، اور ساتھ ساتھ جو سائبر قوانین ہیں ہمارے پاس ابھی تک اتنے مضبوط نہیں ہوئے کہ ان تمام لوگوں کا جو ایک کارروائی ہے وہ ان کے خلاف کی جائے، کیونکہ سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان کے اندر کسی بھی کرائم کو اٹمپٹ کرنے کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوتی انٹل جب تک وہ کرائم ہو نہ جائے، اور اس کے حوالے سے کوئی مدعی بن کر اداروں کے پاس چلا نہ جائے، اس وقت تک اس کے اوپر کارروائی نہیں ہوتی، اور یہی جو ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایف آئی اے کو۔ اگر کوئی مدعی بن کر ان کے پاس چلا جاتا ہے تو ان لوگوں کی جو لوکیشنز ہیں وہ بیرون ملک کی نکل آتی ہے، جس کے بعد وہ لوگ جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں، اور شہری جو ہیں وہ اپنے ہاتھ مسلتے رہ جاتے ہیں، اور ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ خالی ہو جاتا ہے، یا جو ان کے عزیز و اقارب ہیں ان کو جو فیک میسیجز جاتے ہیں اس کے ذریعے ان کو جو پیسے ہیں وہ بھیجنے پڑ جاتے ہیں، اور ان کو نقصان ہوتا ہے اس حوالے سے۔ اور جو ایف آئی اے کا یہ کہنا ہے کہ اب ہم نے سائبر کرائم کے حوالے سے الگ سے اتھارٹی بنا دی ہے، تو امید کی جا رہی ہے کہ اس اتھارٹی کے بننے کے بعد جو سائبر کرائم کے جو کیسز ہیں ان کے اندر کچھ حد تک کمی آئے گی، لیکن ابھی تک ان کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی قانون موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں ہو رہی۔ جی